हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा ज़हर ऑफिशियल। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो वन वे और दी अदर सब रिलेट करती हैं टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज डिसीजन मेकिंग। आई एम नॉट सेइंग यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज एट द मोमेंट ट्रंप जो कुछ इंटरनली कर रहे हैं अपने मुल्क में वो सब एंटी बाइडन एंटी डेमोक्रेट्स पॉलिसी की डायरेक्शन में जाता है। ही वांट्स टू डू एवरीथिंग हिज ओन वे। अपनी ही ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाना, अपने ही डिपार्टमेंट्स को डिसमेंटल करना, लॉस एंजलिस में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक अलहदा हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर इस सब को कलेक्टिवली देखें तो उसका एनालिसिस यही निकलता है कि ही इज़ हेल बेंट ऑन मेकिंग हिज नेम फॉर द फ्यूचर। और जो एक बहुत फार राइट का और रिपब्लिकन्स का एक पुराना ख्वाब है, मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट नहीं होता, ये प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन से स्टार्ट होता है। एंड समहाउ देयर आर सो मैनी डिबेट्स गोइंग ऑन एट द मोमेंट कि ये जो हैपनिंग है ऑफ द ट्रंप एरा ये एकदम नहीं हुआ। इट हैज़ बीन ब्रूइंग सिंस रोनाल्ड रेगन। कंजर्वेटिज़म जिसके ऊपर किसी वक्त बात हो सकती है कि किस तरह वो बड़े एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, लेकिन एट द सेम टाइम उनका एक बड़ा कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट भी था। कोल्ड वॉर को जो उन्होंने यूज़ किया उस दौरान जो वो टर्म्स यूज़ करते थे, ईविल की, आयरन कर्टन की, रेड ईविल की, ये सारी बहुत मैच करती हैं विद वट एवर Donald Trump is doing today. So the playbook of Republicans has not changed. Let's put it this way. वो अपनी उसी ट्रैजेक्टरी पे जा रही है और बड़ी हद तक जो फार राइट है, क्योंकि दुनिया में उसका कब्ज़ा हो रहा है। यूरोप में कहा जा रहा है 2030 तक तकरीबन यूरोप के मोर देन हाफ कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे फार राइट आ चुका होगा, विच सिंपली मीन्स कि अभी जो इतनी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी रेट्रिक चल रहा है ट्रंप का, वो आप ऑल ओवर द यूरोप ऑलरेडी देख रहे हैं, मज़ीद देखेंगे। सो द वर्ल्ड इज़ क्लोजिंग डोर्स टू द इमिग्रेंट्स, बट द वे US इज़ ट्रीटिंग इट्स ओन इमिग्रेंट्स। ठीक है, हर मुल्क को राइट होता है कि आप अपने मुल्क में आने वालों को जैसे मर्ज़ी ट्रीट करें, बट एज़ लॉन्ग एज़ दे आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ, अगर आप उन्हें डिपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लीगल रूट लिया जा सकता है। बट द वेरी फैक्ट कि वहाँ पे मरीन्स बुला लिए गए, नेशनल गार्ड बुला लिया गया और उसको उन्होंने इंसरेक्शन कह दिया। ना इंसरेक्शन ख़ुद पहले क्रिएट करें आप और उसके बाद कहें कि ये हो रही है। दिस इज़ द डिबेट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कैलिफोर्निया एंड US ऑल टुगेदर। और जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स के गवर्नर हैं उनको तो डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो गवर्नर जो हैं वो एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट योर सिटीजन्स एंड वी विल गो ऑल आउट टू प्रोटेक्ट देम। लीगल कवर में आप उनके साथ जैसे मर्ज़ी डील करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के आप बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से मिसयूज़ करें अपनी अथॉरिटी को। Having said that, why I am discussing Donald Trump in so much of a detail? That is because वो इस वक्त हर डील के सेंटर में है और उससे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है, और वो जो भी कर रहे हैं, वो जो भी करेंगे, उसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू अंडरस्टैंड हिम एंड टू रियलाइज़ कि वो कैसे चल रहे हैं लोगों को लेके। द बेस्ट थिंग दैट ही सेज़ अबाउट हिमसेल्फ, जो उनके सारे स्पोक्स पर्सनस भी बार बार कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ समवन हु कैन ब्रिंग एनीवन टू द टेबल। सो ये सारे क्यूज़ हैं for our policymakers, for our foreign office, for even the rest of the world to understand कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं by hook or by crook, by force, जैसे मर्ज़ी, you come to table on my terms and then I may give you something in return. This is his policy. Keeping this in view, जो आज ख़बर आई है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ट्रंप willing to work on Kashmir issue confirms US State Department. ये डॉन में पब्लिश हुई है आज। US Department of State on Wednesday reiterated that US President Donald Trump's resolve to work on the Kashmir dispute, saying each step that he takes is made to solve generational differences between countries. आप ये देखिएगा इस सारे रीड आउट में कि जो वर्ड्स का यूज़ है उनका, वो सारा बड़ा सुप्रीमिस्ट है।
جس میں وہ اپنے آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی علیحدہ کرتے ہیں باقی لیڈرشپ سے. ریولوشن لانے والا اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ریونج ان کی باتوں میں جھلکتا ہے. ہی وانٹس ٹو ڈو تھنگز ان ہز اون ویز. یہ سب ان کی اسٹیٹمنٹس میں بھی نظر آتا ہے اور ان کا اسٹاف اسے ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کیونکہ یہ ان کی جاب ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ آفرڈ ٹو ورک آن دا کشمیر ایشوز آفٹر ہی brokered a ceasefire between انڈیا اینڈ پاکستان. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بات شروع کیسے ہوئی تھی. بہت ٹینشنز تھیں پاکستان اور انڈیا میں، اور اس دوران انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ تھاؤزنڈز آف ایئرز سے یہ جو دونوں کنٹریز کا آپس میں کانفلکٹ ہے میں اسے ریزالو کراؤں گا. لیٹسٹ یہ ہے کہ رسپونڈنگ ٹو اے کویسچن آن دا اسٹیپس یو ایس پلانس ٹو ٹیک ان دا ویک آف ٹرمپس آفر، یہ جو آفر ہے ان کی کہ وہ کشمیر ایشو کو ریزالو کرائیں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن ٹیمی بروس ڈیورنگ اے وائٹ ہاؤس پریس بریفنگ نوٹڈ، سو وائل آئی کانٹ اسپیک ٹو ہز پلانس، the world knows his nature and I can't speak to any details of what he might have in that regard, adding that the White House would have plenty to say about the matter. She further said that Trump has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible, remaining hopeful that the Kashmir issue can also get resolved. اور انہوں نے کہا کہ it should not surprise anyone that he would want to manage something like that. Detailing the recent visit of a Pakistani delegation led by Bilawal Bhutto in response to a question, she said that the delegation met with State Department officials in Washington, including Under Secretary for Political Affairs Alison Hooker. اب یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ the way things work in United States تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بڑی ریٹ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پالیسی لیول پہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کو بریف بھی کرتا ہے. یس پریزیڈنٹ مائٹ ڈس ایگری، یس President might take a different turn, but State Department is the key element here. تو ٹیمی بروس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو وہاں ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل سے ملاقاتیں کی ہیں. She said that the two parties یعنی کہ US and Pakistan discussed issues related to the Pak-US bilateral relationship including counter-terrorism cooperation. Hooker reiterated that US support for the ongoing ceasefire. We also know that Deputy Secretary Landau met with the Indian parliamentary delegation last week and also reaffirmed the United States' strong support of India in the fight against terrorism. اب یہی ڈپارٹمنٹ جو ہے آف کورس یہ پاکستانی ڈیلیگیشن سے بھی ملا ہے اور یہ وہاں پہ انڈین ڈیلیگیشن سے بھی ملا ہے. ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم رسپانس میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم رسپانس میں آپ کے ساتھ ہیں. ناؤ ہیئر کمز سم تھنگ جیسے کہتے ہیں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. ابھی ریسنٹلی جو G7 سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور G7 بڑا ایک ایلیٹ کلب سمجھا جاتا ہے دنیا کے جتنے بھی گروپس ہیں اسٹریٹجک گروپس، ان میں اس میں کینیڈا ہے، اٹلی ہے، US ہے، UK، فرانس، جاپان ہے اور یورپین یونین ہے. انڈیا اس کا حصہ نہیں ہے، بٹ سنس لاسٹ مینی ایئرس انڈیا کو انوائٹ کیا جاتا ہے. جو ٹینشنز تھیں بٹوین کینیڈا اینڈ انڈیا، اس کی وجہ سے اس دفعہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا انڈیا کو. بٹ ان دا لاسٹ مومنٹ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں مارک کارنی، انہوں نے آخرکار انویٹیشن مودی صاحب کو بھجوا دیا. Now this is being debated on the Canadian televisions and newspapers everywhere کہ ایک ایسا ملک جو ہمارے سٹیزنس کو ہماری سوئل پہ آ کے مرڈر کرتا رہا ہے، قتل کرتا رہا ہے، ہماری سرزمین پہ ٹیررزم کرتا رہا ہے، واٹ ہیز چینجڈ کہ آپ نے ان کو انوائٹ کر لیا ہے، جبکہ ہم نے اس دفعہ پروٹیسٹ میں ان کو انوائٹ نہیں کرنا تھا G7 سمٹ میں. تو ابھی تک جو پولیٹیکل لپ سروس دی جا رہی ہے کینیڈا کی طرف سے وہ یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو گیو انڈیا اے چانس، ہم ایک چانس دینا چاہتے ہیں کہ اگر نیو ریلیشن شپس کی طرف جایا جا سکتا ہے. جو کچھ ماضی میں ہوا اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہے گی، وہاں پہ اس کے اوپر ایک فارمل انویسٹیگیشن گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس فائنڈنگس کے آنے تک ہم لیٹس اسٹارٹ اے نیو وے ود انڈیا. ناؤ دس کوڈ بی بیکاز ابھی میں نے آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس پڑھ کے سنائیں جس میں ٹیمی بروس نے ہمیں بھی کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم لوگ بڑے کلوز ہیں بائی لیٹرلی ود US. انڈیا کو بھی کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو انڈیا کی ایفرٹس ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ ہے. اب دونوں میں بہت فرق ہے.
پاکستان کا کیس آف ٹیررزم، ہم جس طریقے سے ٹیررزم کا شکار ہیں، کب سے ہیں اور کس لیول پہ ہیں اور اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، the world knows, US knows. اب انڈیا جو ٹیررزم سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ صرف اسی ایک پوائنٹ کو وہاں پہ جا کے بلڈ کرے گا اپنے ملک میں کہ ہم تو آپریشن سندور کے ذریعے سے یہ بتانے گئے تھے کہ ہم ٹیررزم کا شکار ملک ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو پلے وکٹم آف ٹیررزم ان دا ویک آف پہلگام اٹیک. تو ہمیں وہاں سے ری ایشورنس تو مل گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نے شاید آئی ایم اونلی گیونگ مائی انالیسس، اور شاید اسی بیس پہ بیکاز اٹ واز اے بگ امبیرسمنٹ فار انڈیا کہ G7 سمٹ میں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، شاید ایک کال بھی چلی گئی ہو دس از ہاؤ دا ایلیٹ کلب آف دا ورلڈ ورکس، اور کینیڈا نے US کی کسی کال پہ، انڈر سیکرٹری کی کسی کال پہ، یا ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس سے کسی کی کال پہ انڈیا کو انوائٹ بھیج دیا ہو. دس گیوز سم فیس سیونگ ٹو انڈین ڈیلیگیشن، جس کو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گی کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. ابھی ہمارا ڈیلیگیشن کیا کرتا رہا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے، ان کا ڈیلیگیشن کیا کرتا رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از دیٹ دس از ہاؤ دا پالیٹکس ورک، دا گلوبل افیئرز ورک، کہ وہ ایک ہی وقت میں ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کی اس میں وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان ہیز گروسلی بیکم ارریلیونٹ ان واشنگٹن، یہ تو مجھے لوگ کہتے رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن کافی ایسے لوگ جو پاکستان کے اوپر بہت لکھتے ہیں اور وہاں کے تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا اسٹریٹ فیس بنا کے کہتے تھے کہ پاکستان کی تو یہاں پہ اب جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ڈائنامکس ہیو چینجڈ. ناؤ US saying or Trump saying that I want to resolve the Kashmir issue, and Tammy Bruce, his spokesperson from White House, confirming it. This is a big deal. This is the achievement جو ہمارا ڈیلیگیشن وہاں گیا ہے اور جو یہاں سے ہمارا فارن آفس کام کر رہا ہے اس کی. اس کے علاوہ اس پوری نیوز سٹوری کا جو لاسٹ سینٹنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تو دوبارہ مینشن کیا ہے کیونکہ ابھی تک 12 ٹائمز ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. لاسٹ ویک وائل اسپیکنگ ٹو رپورٹرز ان اوول آفس، ٹرمپ کیٹیگوریکلی کلیمڈ کریڈٹ فار ٹاکنگ انڈیا اینڈ پاکستان بیک فرام دا برنک آف وار. اور آگے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے دے ڈونٹ گیو می کریڈٹ فار اینی تھنگ بٹ نو بڈی ایلس کوڈ ہیو اسٹاپڈ اٹ. This sentence is what I was trying to explain to you, that he wants to be seen as someone who is a wheeler and dealer of so many deals, so many conflicts. War کو وہ رکوا سکتے ہیں، deals وہ secure کر سکتے ہیں. This is how he wants to be seen. And if you remember تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ قطر کے ایک بڑے ہائی لیول ڈیلیگیشن نے بھی کہا تھا کہ he is a king, he wants to be treated like a king. اور اگر آپ انہیں ویسے ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ جواب میں آپ کو کچھ نہیں دیں گے. سو ایٹ دا مومنٹ US میں ٹاپ لیول پہ ٹرمپ از کالنگ دا شاٹس. So you have to think from his perspective, and in that way Pakistan is actually doing a wonderful job, because آگے جو کچھ اسٹیٹمنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو ہمارے پرائم منسٹر نے اور بلاول نے دی ہیں، I think they are accurate. کسی کی جس کی بھی ورکنگ ہے، اور آف کورس کسی ایک کی ورکنگ نہیں ہوگی، یہ پورے ڈپارٹمنٹ کی، پورے آفس کی ورکنگ ہوتی ہے. whosoever is calling the shots at the moment in Pakistan's foreign office, in Pakistan's government, that person or those persons deserves a lot of praise. اب پاکستان کا نیریٹو کس طرح سنک کر رہا ہے ٹرمپ کی اس سوچ کے ساتھ. look at that. so پرائم منسٹر اینڈ بلاول بوتھ وہ کانسٹنٹلی ٹرمپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، مستقل کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از دا ون ہو میڈ دا ڈفرینس، ادروائز ہم تو بہت قریب تھے ایک بڑے ڈیزاسٹر کے جو پاکستان انڈیا کا چل رہا تھا مستقل فار 4 days. اس کے علاوہ پاکستان مستقل جو ہے وہ اس چیز کو ہیمر کر رہا ہے جو کہ ٹرمپ نے آفر کی تھی کہ فیسیلیٹیٹ اے کمپریہنسو ڈائلاگ ود انڈیا. وی آر ریڈی ٹو ٹاک، لیکن ایک کمپریہنسو ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس میں ہمارا واٹر ایشو بھی آئے گا، اس میں آپ نے ٹیررزم پہ بات کرنی ہے، ہم ٹیررزم پہ بھی بات کریں گے، اس میں ہم کشمیر پہ بھی بات کریں گے. سو دا کینوس ہیز ٹو بی بگر اینڈ ریئل ایشوز پہ. آن دی ادر ہینڈ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا از کنسسٹنٹلی، ان کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ برے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے.
टेररिज्म पे स्टक है, और जयशंकर ने तो साफ कह दिया कि हम तो टेररिज्म के अलावा किसी चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो 249th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसमें एक तकरीब थी पाकिस्तान में, जो एम्बेसी है यूएस की, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे खड़े होके क्या कहा? उन्होंने कहा ही इज़ अ मैन फॉर पीस एंड बेनिफिशियल डील्स, ही इज़ अ मैन अगेंस्ट एस्केलेशन, मैन अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड वॉर। दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट डिप्लोमेसी कि उनकी एम्बेसी पे खड़े होके आप उनको एग्जैक्टली वो बता रहे हैं जो शायद वो सुनना चाहते हैं, या शायद जो चीज़ आपके हक़ में जाएगी। इसके अलावा बिलावल जो हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे बातचीत की है, उसमें वो वाशिंगटन में बहुत सारे थिंक टैंक्स में गए हैं, टेलीविजन्स को इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने। वी माइट पॉइंट आउट सम फ्लॉज इन हिज प्रेजेंटेशन, बट कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट वे में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव सामने रखा है, इवन शेरी रहमान ने, इवन हिना रब्बानी खर ने, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अप्लॉज। बिलावल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि ही डिज़र्व्स क्रेडिट, बट यूएस पॉलिसी, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम मुस्तकिल उनको कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, सो वट एवर यू आर आस्किंग फॉर वी आर गिविंग यू कंप्लीट क्रेडिट कि येस यू आर द वन हु ब्रोकर्ड द डील। और वाकई ऐसा हुआ भी, सो हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन साथ बिलावल ने क्रिटिसाइज़ किया है कि वो जो टोटल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर आपने इंडिया को बना दिया था इस रीजन में, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये नहीं हो सकता कि एक रीजन में एक कंट्री को आप सपोर्ट करें मिलिटरली भी, पॉलिटिकली भी, आप उसके साथ मिल के ग्रुप्स भी बनाएं, उसको एलीट क्लब्स का हिस्सा भी बनाएं, और उसी को एंकर करें जस्ट बिकॉज यू वांट टू काउंटर चाइना। सो ये पॉलिसी फ्लॉड है आपकी, बिलावल ने वहाँ पे ये भी कहा। सो दिस इज़ अ बिग डील एज वेल कि हम खुल के उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि डोंट डू दिस। अगर आप इंडिया को आर्म करते हैं, अगर आप इंडिया के न्यूक्लियर आर्म आर्सेनल में एडिशन करते हैं, उनको जेट्स देते हैं, उनको जिस तरीके से भी आर्म करते हैं, वी नो दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट अस, नॉट अगेंस्ट चाइना, क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी बड़ी जंग चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया नहीं लड़ सकता। तो वो प्रूफ भी हो गया। तो पाकिस्तान से नहीं लड़ पाया जब हमारी बैक पे चाइना खड़ा था, तो वो डायरेक्ट चाइना से क्या लड़ेगा। सो व्हाट वी हैव डन इज़, व्हाट आवर डेलीगेशन, आवर फॉरेन ऑफिस हैज़ डन इज़ कि वी हैव गिवन द ड्यू क्रेडिट टू द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, टू द यूएस, और साथ हमने उन्हें ये भी बताया कि आपकी ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, एंड दिस हैज़ रादर बैकफायर्ड। दिस is something that is a brownie point for Trump. Why? Because remember, ट्रम्प हर उस चीज़ के ऑपोजिट जाएंगे जो बाइडन करते रहे हैं। दिस वॉज ओबामाज एंड बाइडन्स लेगेसी। ये जो सारा इस इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन का सिक्योरिटी डिज़ाइन प्लान किया था, जिसमें इंडिया को उसके सेंटर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री बना के प्लेस किया गया था, ये सब ओबामाज और उससे पहले जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स हैं ये सब उन्होंने किया था। बाइडन ने तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला। सो दिस इज़ अगेन a policy of Biden that Pakistan is criticizing, and this is music to Trump's ears. As compared to Pakistan, जब मैंने ये रिसर्च करने की कोशिश की कि शशि थरूर की सरबराही में जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री एक ग्रुप किया हुआ है यूएस में, उसने किस किस से मुलाकातें की हैं, तो एक तो ये जो अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, वो सामने आया है। बट उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान ने इंगेज किया है विद अ वेरी एक्सपेंसिव अप्रोच, जिसमें थिंक टैंक्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी चैनल्स भी हैं, न्यूज़ आउटलेट्स भी हैं, वो लेवल नज़र नहीं आया। इट सीम्स समहाउ बिकॉज जयशंकर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। मोदी ने बहुत अच्छी गेम की है कि उसने जयशंकर की जो सारी डिप्लोमेसी का फेलियर है, उसमें जयशंकर को साइड पे करके इन क्राइसिस के टाइम में शशि थरूर को और ऑल पार्टीज़ एक डेलीगेशन बना के जो शिकस्त है वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। So I don't know whether Modi has thought about it, but if he has, तो ये तो I think this is brilliant politics कि जयशंकर तो फेल हो गए, उनकी तो डिप्लोमेसी ने दिखा दिया कि इतने अरसे से वो एक करियर डिप्लोमैट और इतना जिंगोइज़म इंडिया की डिप्लोमेसी को लीड करने वाला उनका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फेल्ड मिजरेबली इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब उनके बिगेस्ट एलाई को इस वॉर में उनके साथ होना चाहिए था। तो क्या किया, अपने इलेक्शंस को, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को, अपनी फेस सेविंग को, सब हर चीज़ को सिक्योर करने के लिए, गार्नर करने के लिए Modi has, I think, made a brilliant move by making an all parties delegation
سربراہ اس کا انہوں نے کانگریس سے اٹھا کے لگا دیا اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے آپریشن سندور کو ایکسپلین کریں ٹو دا ورلڈ. ایک تو وہ ویسے ہی فلاڈ آپریشن تھا کائناٹکلی. اب اس میں صرف ٹیررزم کا جو چارم ہے وہ ڈال کے ویسٹ کو, بیکاز ویسٹ ایسے ورڈ سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے, تو ششی تھرور سمیت باقی پارٹیز کے لوگ بھی بیچ میں ڈال کے ویسٹ میں بھیج دیا کہ ناؤ یو گو اینڈ ٹیک دا لیڈ. اگر میرا بندہ فیل ہو گیا ہے, اگر میرا ایکسٹرنل افیئرس کا منسٹر کچھ نہیں کر سکا, تو آئی ایم گیونگ یو اے چانس اینڈ دس از اے ٹائم فار نیشنل سالیڈیرٹی, سو لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. بٹ انہوں نے کیا کیا ہے, دیٹس ویری اسمارٹ. انہوں نے ساری جو شکست ہے اس سارے فیاسکو میں وہ سب کے پاس ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. ناؤ ایوری بڈی از پارٹ آف اٹ. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو ششی تھرور ہیز فیلڈ. باقی پارٹیز بھی گئی تھیں. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وائی couldn't you deliver the message of India to the world that we are the victim of terrorism, especially someone like Shashi Tharoor, جس کا تو کمپیریزن کرتے انڈیا نہیں تھک رہا تھا کہ کہاں آکسفورڈ گریجویٹ اور اتنے ویل اسپوکن, سم ون ہو نوز دا مائنڈ آف دا امیریکنس ٹو ویل, ورسز کل کا بچہ کہہ رہے تھے بلاول بھٹو کو. سو یہ ایک اور موو ہے جو میں نے سوچا آپ کو میں اپنے انالیسس میں شیئر کروں گی. سو جو سارے اخبار ہیں کیا سارا میڈیا ہے آف انڈیا وہ ایک ہی جیسا اسکرپٹ لکھ رہا ہے, اور وہ اسکرپٹ یہ ہے, میں منٹ میں سے پڑھ رہی ہوں اس کو. ششی تھرور لیڈ ڈیلیگیشن اینڈز یو ایس وزٹ ود اے پاورفل میسج, ورلڈ نوز دا ٹروتھ ناؤ. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سچ بتا دیا ہے دنیا کو, ورلڈ نوز دا ٹروتھ ناؤ. دا ملٹی پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لیڈ بائی کانگریس لیڈر Shashi Tharoor wrapped up its visit to the US, meeting with Vice President J.D. Vance and Deputy Secretary of State Christopher Landau, among political and diplomatic leaders, to drive home India's strong resolve to combat terrorism emanating from Pakistan. So یہ crux ہے اس کا, جو وہ کر کے آئے ہیں یہ اس کا کرکس ہے کہ وہ ایک ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملے ہیں, جے ڈی وینس سے ملے ہیں. نا جے ڈی وینس از سم ون ہو ٹوک اے 180 ڈگری ٹرن. وہ تو آلریڈی وہیں تھے جب پہلگام اٹیک ہوا تھا. انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے آپ کو کہا تھا جو کرنا ہے کر لیں, آپ نے جو کرنا تھا کر کے دیکھ لیا, اور اس کے بعد ایک دم سے ٹرمپ بیچ میں آئے, جے ڈی وینس سائٹ پہ ہو گئے اور ٹرمپ نے ساری ڈیل اپنی مرضی سے سیکیور کرا لی سیز فائر کر کے. سو جے ڈی وینس سے اب آپ کنٹینیوٹی میں تو ملتے رہیں, بٹ سو فار ہی ہیز بین آف نو ہیلپ. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے آگے کہ دا ڈیلیگیشن was on the last leg of a multi-nation tour to brief key interlocutors about Operation Sindoor that India launched in retaliation to 22nd April Pahalgam attack, which killed 26 people, mostly tourists. The delegation was due to visit 33 global capitals to reach out to international community to emphasize Pakistan's links to terrorism. وہ کون سے 33 global capitals ہیں nobody knows. All we know is this, جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایک تو کولمبیا میں جا کے شکوے کرتے رہے, پاناما میں گئے ہیں, 4-5 ملک میں جہاں پہ یہ گئے ہیں, وہ تو ایک I don't know how those countries are relevant to صرف ایک ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے مل کے اگر آپ آ گئے ہیں تو آئی ڈونٹ نو وٹ یو ہیو اچیوڈ. شاید G7 کا انویٹیشن سیکیور کر لینا ایک واحد جیت ضرور ہو, بٹ وین اٹ کمز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان, تو جس طریقے سے پاکستان وہاں پر اپنی پوسچرنگ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں انڈیا از ٹیریبلی ویک. انہوں نے کہا ہے آئی ہیڈ این ایکسلنٹ میٹنگ ود جے ڈی وینس. اس کے علاوہ انہوں نے کہا آئی ہیڈ 25 minutes on Thursday with J D Vance, which was an excellent meeting. He was very warm and welcoming and receptive. اس کے علاوہ وہ لکھ رہے ہیں کہ انڈین ایمبیسی said in a statement that during the meeting with Landau, the delegation briefed him on the heinous terrorist attack in Pahalgam, discussed India's subsequent Operation Sindoor, and put forth India's firm resolve to counter cross-border terrorism in all its forms. کہاں کہاں گئے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو منٹ, the team which had arrived from India in New York on May 24 had traveled to Guyana, Panama, Colombia and Brazil before arriving in Washington for the last leg of the tour. So 33 global capitals تو مجھے نظر نہیں آئے. This is what I could provide you with. It still seems that Pakistan is doing an excellent diplomacy around the world, wherever it is needed, اور انڈیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جو کرائسس خود کریٹ کیے اس میں سے انہوں نے اب واپس کیسے نکلنا ہے. دس از آلموسٹ اے کمپلیٹ انالیسس
آف سو فار واٹ ہیز ہیپنڈ. اور اگر اس میں سے سب سے بڑا پوائنٹ ہم نکالیں تو وہ یہی ہے, ایز آئی سیڈ بیفور, دا کشمیر ایشو has been internationalized once again to the point کہ ٹیمی بروز جو کہ اسپوکس پرسن ہے آف دا وائٹ ہاؤس, وہ کہہ رہی ہیں ہم اس ایشو کو ریزالو کرانے کے لیے تیار ہیں. This is a big win that Kashmir is back on the table. I'll see you tomorrow.